فدخل النار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی انسان کو والدین کی نعمت ملی یا والدین میں سے کوئی ایک میسر آیا، باپ فوت ہو گیا، ماں کی خدمت کا موقع مل گیا، ماں چلی گئی، باپ کی خدمت کا موقع مل گیا، دونوں کا موقع مل گیا خدمت کرنے کا، یا دونوں میں سے ایک کی خدمت کا، یا رسول اللہ وہ مومن جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، ان کے ساتھ نیکی کر کے، حسن سلوک کر کے، اچھا سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے اگر کوئی بندہ جنت میں نہ جائے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ مطلب یہ لوگوں والدین کی خدمت کر کے بھی اگر تمہیں جنت نہ مل سکی، تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی خدمت میں جنت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھو، اپنی اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالو، ہم اپنے والدین سے کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، طرز کلام کیسا ہے، ان کے ساتھ بول چال کیسا ہے۔ تیسری بات بڑی قابل توجہ، جبریل نے کہا وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبَدَهُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ، کسی مجلس میں آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے، اس میں گرامی لیا جائے، آپ کی شانوں کا ذکر کیا جائے، اور کلمہ پڑھنے والا آپ پر درود نہ پڑھے اور درود نہ پڑھ کے کل دوزخ میں گیا، اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو۔ لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تحریک منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن لاہور مرکز پر حضور شیخ الاسلام مجدد صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے گوشائے درود قائم کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس گوشائے درود میں حاضری دی ہوگی، زیارت کی ہوگی۔ صرف بتاتا چلوں، وہ گوشائے درود پاکستان بھر سے لوگ 10 دن کے لیے پورا سال وہاں لوگ اعتکاف کے لیے آتے ہیں، نفل اعتکاف کے لیے، باوضو روزے کے ساتھ وہاں لوگ نمازوں کے وقفے کے علاوہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ ان کو سفید جبے، ٹوپی، تسبیح، 10 دن کی رہائش، سحری اور افطاری، یہ ساری سہولتیں ان کو تحریک منہاج القرآن دیتی ہے۔ اور ایک کام ہوتا ہے، روزے کے ساتھ باوضو 24 گھنٹے 8 گھنٹے کی شفٹوں میں وہ لوگ بیٹھ کر آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرز پر منہاج القرآن کے مرکز کی طرز پر پاکستان میں اور دنیا کے 100 کے قریب ممالک میں ہماری تحصیلوں میں، اضلاع میں کارکنان نے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دفتروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سہولتوں کے پیش نظر حلقات درود و فکر قائم کر رکھے۔ کوئی دن بھر میں پڑھتا ہے، کوئی ہفتے بعد پڑھتا ہے، کوئی 15 دنوں بعد پڑھتا ہے۔ جو سہولت لوگ اپنے گھروں میں درود پڑھ کے منہاج القرآن ای میل یا فون کے ذریعے بھیجتے ہیں، جب سارا مہینہ درود اکٹھا ہوتا ہے، پہلی جمعرات منہاج القرآن مرکز پر وہاں ایک مجلس ختم الصلاۃ قائم کر کے سارا درود اکٹھا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب تک پڑھا جانے والا درود جو منہاج القرآن کی وساطت اور کارکنان کے تعاون سے پڑھا گیا، کم و بیش 25 ارب کے لگ بھگ جا پہنچا ہے۔ منہاج القرآن بہت سے شعبوں پر کام کر رہا ہے۔ دوستو، میں صرف ایک کا ذکر اس مقام پر کیا ہے، میں نے گوشائے درود اور حلقات درود۔ میرا چیلنج ہے سرزمین دنیا پر، جاؤ صدیوں پیچھے نگاہ ڈالو، کتابیں کھنگالو،
जो मिनहाजुल कुरान, आका की मोहब्बत, आका के अदब, हजूर की गुलामी का पटा गले में डालने के लिए जो गोशाए दरूद बढ़ा दिया, सदियों में ऐसी मिसाल आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल है। मिनहाजुल कुरान के काम को देखो। फिर अजीजा ने मोहतरम, रोजा इसलिए ताकि लोगों तुम्हें तकवा मिल जाए, और तकवा मिलेगा जो अपना तन मन धन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर निछावर कर दे। वसाजुजन्न बहलत कल्लज़ी युति मालहु यतज़क्का, उस सबसे बड़े मुत्तकी को दोज़ख से आजाद कर दिया जाएगा, बचा लिया जाएगा, और जन्नत में आला मुकाम दिया जाएगा जो अपना माल अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है। ये आयात मुबारका शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक में नाजिल हुई। आइए देखिए, रमजानुल मुबारक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका में एक झलक देखें। यूं तो पूरा साल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत करते, हत्ता के सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लोगों कई कई दिन गुजर जाते, कई कई हफ्ते गुजर जाते, कई कई महीने गुजर जाते, हमारे घर का चूल्हा बुझा रहता, हमारा चूल्हा ना जलता। खुदा भला करे पड़ोसियों का, कोई दूध बेचता, कोई खजूरें बेचता, उनको खाकर पीकर हम गुजारा कर लेते। दोस्तों, ये फक्र मुस्तफा मजबूरी ना था, ये फक्र इख्तियारी था। मेरे आका भूखा रहना पसंद करते थे, महीने चूल्हे बुझे रहते, घर की ये हालत होती। उधर मस्जिद नबवी में मेरे आका की सखावत का आलम ये होता, एक एक मजलिस में 90-90 हजार दिरहम आते, मस्जिद नबवी में ढेर लग जाता। जब ढेर लगता, मेरे आका फरमाते, बिलाल शहर मदीना में घूम जाओ, मदीना की गलियों में जाओ और लोगों को आवाज दो, मदीना के गरीबों, मदीना के लाचारों, मदीना के दुखियारों, जिनके चूल्हे बुझे हुए, जो परेशान हाल है, जो गरीब है, वो आए, मुस्तफा का दरबार सजा हुआ है। मदीना के गरीब आते, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते, उनकी जरूरत के पेश नजर उनके दामन मेरे आका भरते चले जाते। एक एक मजलिस में मेरा रसूल 90-90 हजार दिरहम लोगों में तकसीम कर देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सारा माल तकसीम हो जाता, नीचे बिछाई हुई चादर उठाकर एक जानिब रख दी जाती। माल खत्म हो गया, कोई साइल आया, या रसूल अल्लाह मैं देर से आया। मेरे आका ना फरमाते, जो था मैंने तकसीम कर दिया, ना ना फरमाते, आने वाले मरहबा, तू देर से आया, माल तकसीम हो गया, जा मदीना के बाजार में जिस जिस चीज की जरूरत है मेरे नाम पर उधार तू ले जा, बदला मैं चुका दूंगा। दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक याद है। मुसल्ला इमामत पर मेरे रसूल खड़े हैं, सफ दर सफ सहाबा इकराम खड़े हैं, तकबीर हो चुकी, इकामत पढ़ी जा चुकी। मेरे आका अब नमाज के लिए हाथ उठाने वाले हैं, मुसल्ला इमामत पर खड़े। किसी साइल ने आवाज दे दी, या रसूल अल्लाह भूखा हूं, आका परेशान हाल हूं। मेरे आका ने नमाज छोड़ दी, मुसल्ला छोड़ दिया, घर गए, पहले उसकी दस्तगीरी की, खुदा की नमाज बाद में आकर पढ़ी। ये मेरे आका की सीरत मुबारका है। पहले गरीबों की जरूरत पूरी करो, बाद में आकर अल्लाह की इबादत करो। हाज़रीन मोहतरम, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका थी
جس سے تربیت صحابہ کرام لیتے. غزوہ تبوک کا وقت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میرے غلاموں اسلام کے اس ننھے منھے پودے کو تناور درخت بننے کے لیے تمہارے مالوں کی ضرورت پڑ گئی. جس جس کے کانوں میں آواز پڑی وہ گھر کی طرف گئے. جو کچھ میسر آیا لا کر میرے آقا کے قدموں پر قربان کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, مال لا کر میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اب کئی تل اہل کا یا عمر, اے عمر ہمارے لیے کیا لائے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارا جمع کیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا, آدھا آپ کے قدموں پر قربان کر دیا. اور ذہن عمر فاروق میں خیال آیا عمر آج تک ہمیشہ اللہ کی راہ میں جب جان و مال دینے کا وقت آتا ابو بکر آگے بڑھ جاتے تھے. آج ابو بکر کے گھر میں اتنا مال نہیں, تو نے بڑا مال دے دیا, آج ابو بکر تجھ سے بازی نہیں لے جائے گا. قربان جاؤں ایک لمحے کے لیے سوچو, ان کے مقابلے ہوتے تھے اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ان کے مقابلے ہوتے تھے دین پر خرچ کرنے میں, ان کے مقابلے ہوتے تھے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دینے میں. ہمارے مقابلے ہوتے ہیں مال دنیا جمع کرنے میں, عالی شان گھر بنانے میں, بینک بیلنس بنانے میں. حاضرین محترم جب عمر اپنا مال لا چکے ابھی نہا خانہ ذہن میں یہ بات پنپ رہی تھی کہ تاجدار کائنات کے عظیم غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو پھٹی پرانی چادریں اوڑے اپنے مال کی گٹھری باندھے آگے. وہ سوال جو عمر فاروق سے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نے پوچھا ما اب کئی تل اہل کا یا ابو بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا اور ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سارا جمع کیا, جمع کر کے آپ کے قدموں پر قربان کر دیا. رہ گئے گھر والے, گھر والوں کو اللہ رسول کے سپرد کر آیا. جب یہ قربانی دی رب کائنات نے جبریل بھیجا. جبریل اعلان کر ابو بکر آج تو نے اتنی قربانی دی کہ خود رب کائنات نے سلام بھیجا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر رب نے سلام بھیجا, خوش ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے کیا فرمایا؟ پوچھا ہے ابو بکر تو نے اتنی قربانی دے دی دل پر بوجھ تو نہیں آیا؟ سارا گھر دے دیا, کوئی دل پر بوجھ تو نہیں آیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے, عرض کیا مولا مال بھی تیرا دیا, جان بھی تیری دی ہوئی, تیری جان و مال اگر تیرے راہ میں لٹا دوں تو میں نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ بس مولا اتنا کرم کرنا کہ تو میری قربانی کو قبول کر لینا. تو عزیزان محترم اسلام قربانیوں سے بڑا اور پھولا ہے. اسلام کا پودا جان و مال کی قربانیوں سے پروان چڑھا ہے. آج خرچ کرنے کے دو حیثیتیں ہیں, ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض ہے زکوٰۃ, نفل ہے صدقات اور خیرات عطیات. بدقسمتی آج ہم مسلمان اپنا جو فرائض زکوٰۃ فرض میں سے ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے. اے پاکستانی قوم اور اہلیان دنیا پر, اگر فقط اس دھرتی پر نظام زکوٰۃ مؤثر ہو جائے, مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ پوری دیں اور اس کی منصفانہ تقسیم ہو, خدا کی عزت کی قسم جو لوگ آج غربت کی بنا پر
خودکشیاں کر رہے ہیں. چولہے بجھنے کی بنا پر جوان بیٹیاں رخصت نہیں ہوتی. ان بیٹیوں کو دیکھ کر، بلکتی آواز کو دیکھ کر جو لوگ آج گولیاں کھا کھا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اگر زکوٰۃ پوری ادا کر دی جائے تو خودکشیاں ختم ہو جائیں. آج مالدار لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور بدقسمتی سے اس پاکستان پر حکومت کرنے والے ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسلامی نظام یا کم از کم زکوٰۃ پر ہی نظر ڈال دیں، اس کو ہی مؤثر کر لیں. نظام بینکنگ درست نہ ہو سکا، نظام زکوٰۃ درست نہ ہو سکا، غریبوں کے لیے کوئی خاص توجہ نہ دی جا سکی. آج 14 اگست ہے، پاکستان 2 حصوں میں بٹ چکا. ادھر غریب ہے، ادھر امیر. غریب کا بچہ تعلیم کو ترستا ہے، غریب کا بچہ صحت کی سہولتوں کو ترستا ہے، غریب کا بچہ بجلی کو ترستا ہے، غریب کا بچہ صاف پانی کو ترستا ہے، غریب کا بچہ علاج معالجے کو ترستا ہے، غریب کا بچہ چھت کو ترستا ہے. غریب کی بچی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، رخصت نہیں ہو سکتی، فقط اس لیے لوگوں وہ غریب ہے. ان کا قصور فقط یہ ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنا ایمان نہیں بیچتے، وہ اپنا اسلام نہیں بیچتے، وہ اپنی غیرت نہیں بیچتے، وہ اپنی جرات نہیں بیچتے، وہ اپنی قومیت نہیں بیچتے. یہ غریب ہے. دوسری طرف وہ امیر ہیں جن کے کتے اور گھوڑے بھی مربے کھا کھا کر پل رہے ہیں، ان کے کتوں کو ایئر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں. لوگوں کبھی سوچو، حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. پاکستانی قوم پر جینا اتنا مشکل نہ کرے. اگر اس قوم پر اور ظلم کرو گے، یہ قوم اٹھے گی، تمہارے محلات کو بہا کر لے جائے گی. جس دن یہ قوم سڑکوں پر آ گئی، اس دن نہ تمہارا اقتدار بچے گا نہ تم بچو گے. آج اس قوم کے بارے میں اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستانی قوم کے لیے سوچنا ہوگا. مسلکوں کی لڑائیاں لڑنے والوں، جماعتوں کی لڑائیاں لڑنے والوں، پاکستان کے لیے سوچو. اگر پاکستان کا وجود اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خطرے میں چلا گیا، آج دشمن بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستانی قوم میں بھی آج اندر سے دشمن پیدا ہو چکا. گھر گھر گلی گلی شہروں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. لوگوں اگر یہ سفر چلتا رہا، مجھے ڈر ہے میری زبان وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے، پاکستان کا وجود مٹ جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. لوگوں ہوش کے ناخن لو. پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، عالم اسلام کی خاطر، مصطفیٰ کی خاطر، تاجدار کائنات کی خاطر، قرآن کی خاطر، رب کائنات کی خاطر، خدا را لوگوں اپنے اختلافات ختم کر دو، قدورتیں ختم کر دو، نفرتیں ختم کر دو. مصطفیٰ کی خاطر اور پاکستان کی خاطر متحد ہو جاؤ. حاضرین محترم، دامن وقت بڑی تیزی سے سکڑ رہا ہے. ہم نے موضوع کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ڈرتے ہیں مال کم نہ پڑ جائے. قرآن نے اس رویے کی نفی کر دی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج زمین میں بویا جائے اور اس بیج سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ لگ جائے. یعنی پیغام رب کائنات نے دیا، لوگوں میری خاطر 1 روپیہ خرچ کرو گے
700 गुना बरकत से माला माल कर दूंगा। हम डरते हैं। मुस्लिम शरीफ की रवायत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदे ने बादलों में आवाज सुनी, आवाज आई या बादलों फलां की जमीन पर जाकर बरसो। वो बंदा बादलों के पीछे चल पड़ा। एक चटियल जमीन पर बारिश हुई, उस जमीन से पानी बहता बहता एक बाग में दाखिल हुआ। जब बाग में गया, उस बाग के मालिक से उस बंदे ने जाकर नाम पूछा, तो उसने वो नाम बताया जो बादलों में उसने सुना था। जब दोस्तों नाम की तस्दीक हो गई, उसने पूछा, भाई तेरा अमल क्या है? मैंने बारिशों में सुना, बादलों में, कि फलां की जमीन पर बरसो। कोई तो तेरा अच्छा अमल है जो रब की रहमतें तेरे बाग के पीछे आ रही हैं। उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त, जब मेरे बाग फल आवर होता है, इसका फल उतारने के बाद मैं फल को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। सबसे पहला हिस्सा मैं अपने मुआशरे के गरीबों में तकसीम करता हूं। दूसरा हिस्सा मैं घर वालों पर खर्च करता हूं। तीसरा हिस्सा मैं इस बाग पर खर्च करता हूं। जब से मैंने ये अमल अपनाया, तब से रब्बे कायनात की गैबी अमदाद मुझे मिल रही है। फिर हाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत करते हैं, काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सखियो करीब मिनल्लाह, करीब मिनल जन्नह, करीब मिनन नास, बैदुम मिनन नार। फरमाया, सखी अल्लाह के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, और सखी दोज़ख से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ फरमाया, बल बकील बैदुम मिनल्लाह, बैदुम मिनल जन्नह, बैदुम मिनन नास, करीबुम मिनन नार। जो खर्च ना करे वो अल्लाह से दूर हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है, और दोज़ख के करीब हो जाता है। फिर इमाम गजाली फरमाते हैं, हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा, तेरा दोस्त कौन है, तेरा दुश्मन कौन है? इब्लीस कहने लगा, बखील मोमिन मेरा दोस्त और फासिक सखी मेरा दुश्मन। वजह पूछी तो उसने कहा, बखील के दोज़ख में जाने के लिए उसका बुखल काफी है, और फासिक के जन्नत में जाने के लिए उसकी सखावत काफी है। गुनाहगार भी हो, अगर अल्लाह के लिए माल खर्च करे, रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हाज़रीन मोहतरम, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी सोहबत में एक नौजवान बैठा करता था। मलकुल मौत आया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ये नौजवान 3 दिन बाद वफात पा जाएगा। आपकी सोहबत में आता, दीन सीखता, खिदमत करता। आपके दिल पर बोझ आया कि अच्छा नौजवान था, जिंदगी थोड़ी मिली। 3 दिन गुजर गए, हफ्ता महीना गुजर गया, वो नौजवान सलामत रहा। मलकुल मौत से मुलाकात हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू तो कहता था 3 दिन बाद मर जाएगा, विसाल कर जाएगा, कई दिन गुजर गए, ये जिंदा है। उसने कहा, हुजूर, जो मैंने कहा वो दुरुस्त था। जब मैं इसकी रूह कब्ज करने आया तो रब्बे कायनात ने तजल्ली फरमाई। उस तजल्ली इलाहिया को देखकर मैं वापस पलटा। मैंने पूछा, बारी ताला क्या हुक्म? रब्बे कायनात ने जवाब दिया, इस नौजवान की रूह कब्ज ना करना। मैंने पूछा, बारी ताला क्यों? रब्बे कायनात ने कहा, अपनी जिंदगी से 1 दिन पहले ये अपने घर से निकला, रास्ते में कोई साइल आया, उसने मेरे नाम पर कुछ मांगा। इस नौजवान के पास 20 दिरहम थे। इसने 20 दिरहम निकालकर उस मांगने वाले साइल को दे दिए। साइल ने बदले में अर्ज किया, मौला, इसने सखावत की, तेरे नाम पर मुझे दिया,
اس کی زندگی میں برکت دے دے۔ اس نے 20 درہم دیے تھے، ہر درہم کے بدلے میں نے 1 سال اس کی زندگی میں برکت ڈال دی۔ 20 درہم کے بدلے 20 سال زندگی بڑھا دی۔ تو دوستو، صدقات خیرات صرف مشکلات نہیں ٹالتے، صرف پریشانیاں دور نہیں کرتے، صدقات و خیرات موت کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ پھر بڑی قابل توجہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ توبہ آیت کا نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، اس مال سے ان کے جسموں کو پاک کر دیجئے۔ زکوٰۃ و صدقات مال بھی پاک کرتے ہیں اور انسانی جسم کو بھی پاک کرتے ہیں۔ پھر قابل توجہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، محبوب جو زکوٰۃ دے، جو صدقات اور خیرات کرے، جو دین کے لیے قربانی دے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے مصطفیٰ تو اس کے لیے دعا کر دینا۔ آج ہر بندہ پریشان، گھر میں برکت نہ رہی، بیماری آ جاتی ہے جانے کا نام نہیں لیتی، اولاد فرما بردار نہ رہی، تویز کروانے کوئی عاملوں کے پاس جاتا ہے، کوئی علماء کے پاس جاتا ہے، کوئی مشائخ کے پاس جاتا ہے۔ لوگوں جاؤ، اہل اللہ کے پاس جایا کرو، ان کی دعا اور تویز سے برکت ہوتی ہے۔ میں اس سے نہیں روکتا، لیکن قرآنی تویز دے رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے کہا لوگوں، دعائیں کروانے والوں، اس بارگاہ کی دعا ملے گی کل کائنات کے اولیاء جس کے قدموں کی خیرات پر پلتے ہیں۔ قرآنی تویز دے رہا ہوں، جو اللہ کے لیے مال دے گا، اللہ رسول کی رضا کے لیے دے گا، دین کے لیے دے گا، باری تعالیٰ نے کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ادھر بندہ میرے دین پر خرچ کرے گا، ادھر گنبد خضرا میں میرا رسول سے دعا دے گا۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب دعا تو کر دینا، ان کے گھر رحمتوں کی بارش میں کر دوں گا۔ تیری دعا ان کو بڑا سکون دے گی اور باعث سکون بن جائے گی۔ عزیزان محترم، دامن وقت نے تنابیں کھینچ لی اور میرے بھائی، میرے دوست مرکز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے قائد طلبہ حافظ عبدالغفار صاحب بھی آپ سے تھوڑی دیر کے لیے مخاطب ہوں گے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی پر نور بہاریں ہیں، رب کائنات کی رحمتوں کی بارش ہے، تاجدار کائنات آج اپنے غلاموں پر نظر کرم ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جو یتیم کو تعلیم و تربیت دے گا، یتیم کی ضروریات پوری کرے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جنت میں میرے آقا کی معیت مل جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا پر والوں، کل پاکستان کی دھرتی کشمیر پر زلزلہ آیا، لوگوں کے مکان برباد ہو گئے، گھر بار اجڑ گئے، لاکھوں میں کھیلنے والے دیکھتے ہی دیکھتے 2 وقت کے لقموں کو ترسنے لگ گئے۔ دنیا بھر کی NGOs، ویلفیئر فاؤنڈیشنز، مخیر حضرات ان علاقوں میں گئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا، لوگ واپس چلے گئے۔ میرے دوستوں، اپنے اپنے گھروں میں تعاون کرنے والے آگے، اجڑے ہوئے گھروں کے لوگ اپنے گھروں میں بسنے لگ گئے، وہاں والدین وفات پا گئے، جو بچے یتیم ہو گئے وہ سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، ہمیں تعلیم کون دلائے گا، ہمیں 2 وقت کے لقمے کون دے گا، ہماری تربیت کون کرے گا، ہمیں باعزت شہری کون بنائے گا۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے پوچھ رہے تھے، ہمارا قصور کیا، فقط یہ
ज़लज़ले ने हमारे वालिदैन छीन लिए, हम स्कूल नहीं जा सकते, हम अच्छी जिंदगी नहीं बसर कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे वालिदैन विसाल कर गए। हुकूमत वक्त ने जवाब न दिया, पाकिस्तान की एनजीओ ने जवाब न दिया, मुखैर लोगों ने जवाब न दिया। उन बच्चों के सवाल का जवाब किसी के पास न था। ये मिनहाजुल कुरान थी, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी था जो मैदान में उतरा, कहा बच्चों वालिदैन तो नहीं दे सकता, तुम्हारी तालीम और तरबियत का मैं वादा करता हूं। मेरे कायद ने उन कश्मीर के इलाकों से 50 बच्चे लिए, मिनहाजुल कुरान टाउनशिप में आगोश बनाया। जिन्होंने देखा है वो गवाही देंगे, जो नहीं देख सके उनके लिए मेरी दावत है, कभी लाहौर का चक्कर लगे बगैर बताए आगोश जाएं, मिनहाजुल कुरान का काम देखें, आगोश जाएं, उन यतीम बच्चों को देखें। हर बच्चे का अलहदा बेड, अलहदा अलमारी। स्कूल पढ़ना चाहें तो स्कूल के दरवाजे खोल दिए, जो कुरान मजीद हिफज करना चाहें वो हिफज कर सकें। उनके लिए खूबसूरत डाइनिंग हॉल, सफाई सुथराई का अमला अलहदा, कपड़े धोकर इस्त्री करके पॉकेट मनी तक उनको मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन देती है। गर्मियों में एसी, सर्दियों में गीजर और हीटर की सहूलत। आम तौर पर हमारे मतवसत कुरानों में वो सहूलतें नहीं जो मिनहाजुल कुरान ने उन यतीम बच्चों को दे रखी है। महीने में एक अच्छी जगह का विजिट करवाया जाता है, बड़े होटल में उनको एक खाना दिया जाता है। उन बच्चों से जाकर पूछो तुम्हारे वालिदैन का नाम क्या है, खुदा की इज्जत की कसम सबकी जुबान पर एक नाम आएगा, हमारा बाप ताहिरुल कादरी है। पाकिस्तान के शहरों और धरती पर सैलाब आया, बच्चे यतीम हो गए। उन बच्चों ने पूछा हमारा जिम्मेदार कौन? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने ऐलान कर दिया, ऐ गरीब यतीम बच्चों, 500 बच्चा सैलाब वाले इलाके से हम लेंगे और उनको आगोश में दाखिल करेंगे। 30 करोड़ रुपया खर्च करके मिनहाजुल कुरान ने उन यतीम बच्चों के लिए आगोश बनाया है। कभी लाहौर जाना नसीब हो तो आगोश देखें, समझ आ जाएगी हमारे घर ऐसे नहीं जैसा उन यतीम बच्चों को घर दिया है। सहूलतें मैं गिनवा चुका, एक बच्चे पर कमोबेश 6000 रुपया महाना खर्च होता है। 500 बच्चा आएगा, हमारा उनसे वादा है 10वीं तक जो स्कूल पढ़ना चाहे स्कूल पढ़े, जो हिफज करना चाहे हिफज करें। मैट्रिक करवा के उन बच्चों को फन्नी तालीम दिलाएंगे, टेक्निकल हैंड करके उन बच्चों की शादियां करेंगे, उनके घर बना के शादियां करके घरों की चाबियां थमाकर वालिदैन की तरह उन बच्चों को घरों से अलहदा कर देंगे। ये एक प्रोजेक्ट आगोश का। इसके अलावा पाकिस्तान में 600 के लगभग स्कूल, मिनहाजुल कुरान के कॉलेजेस, मिनहाज यूनिवर्सिटी, जहां के पढ़े हुए स्कॉलर्स मेरे भाई आपके दरमियान आकर आपको दुरूस कुरान देते हैं। 400 के लगभग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दुरूस कुरान का नेटवर्क, मिनहाज एम्बुलेंसेज, मिनहाज डिस्पेंसरीज, मिनहाज हॉस्पिटल्स, और सबसे बढ़कर मिनहाजुल कुरान मरकज और मिनहाजुल कुरान की ज़ैली तंजीमात के तावन से वो गरीब बेटियां और बहनें गुर्बत की बिना पर जो अपना पिया घर नहीं सुधार सकती, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन एक शादी पर वालिदैन रिश्ते आपस में तय करते हैं, मिनहाजुल कुरान उनकी रुखसती का बंदोबस्त करती है। एक शादी पर 1.5 लाख रुपया खर्च करके आज तक मिनहाजुल कुरान दोनों तरफों से, लड़के और लड़की की तरफ से 50-50, 60-60 मेहमान बनाकर खाना देकर 20-20, 30-30 इज्तिमाई शादियां एक वक्त में अरेंज करके सैकड़ों बच्चियों को उनके घरों में रुखसत कर चुकी है। हजारों शोबे और गोशे हैं जिन पर मिनहाजुल कुरान काम कर रहा है।
میرے قائد نے 1000 سے زیادہ مصوبات دیے، 400 سے زیادہ کتابیں چھپ چکی، اور مایا ناز ترجمہ قرآن عرفان القرآن کے نام سے دیا۔ سیرت الرسول 14 جلدوں میں، جن میں سے 12 چھپ گئی۔ 6-7 صدیوں حدیث پاک پر کام نہ ہوا۔ یہ منہاج السوی، عرفان السنہ، جامع السنہ، عقائد کے موضوعات، 5000 سے زیادہ خطابات، وہ کون سا کام اور موضوع ہے جس پر میرا قائد نہ بولا ہو؟ لوگوں، اپنی زندگیاں اور اپنی صدیاں بھی دیکھو، اور منہاج القرآن کا یہ چند سالوں کا چمکتا ہوا سورج بھی دیکھو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، منہاج القرآن کے وہ یتیم آغوش کے بچے وہ پوچھتے ہیں، منہاج القرآن کے رفقاء و کارکنان نے اپنی جیبیں کاٹ کاٹ کر، پیٹ کاٹ کاٹ کر، اپنے گھروں کے لقمے منہاج القرآن آغوش کو دیے۔ اب وہ آغوش میں داخل ہوں گے، 500 بچہ آئے گا، ان بچوں کو سکول چاہیے، ان بچوں کو تعلیم چاہیے، ان کو تربیت چاہیے، خوراک چاہیے، رہائش چاہیے۔ یہ بندوبست منہاج القرآن آپ کے تعاون سے کرتا ہے۔ آج دنیا پر والوں سے، اپنے منہاج القرآن کے رفقاء سے میں پوچھتا ہوں، کون ہے جو ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں آج اپنی جیبیں کھول دے؟ کون ہے جو اللہ رسول کی رضا کے لیے، گنبد خضرا کے مکی کے لیے، جنت پانے کے لیے، آقا کی دعا کے لیے، رب کائنات کے انوار و تجلیات کے لیے، جو آج اس مجلس میں کہے ایک بچے کا خرچہ میرے ذمے، 6 ماہ کا خرچ میرے ذمے، سال کا خرچ میرے ذمے، 6 ماہ کی فیس میرے ذمے، 2 بچے میرے ذمے، 4 بچے میرے ذمے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ کے انصار، میرے آقا نے فرمایا، اے انصار مدینہ، مکہ والے گھر بار سب کچھ مکہ چھوڑ آئے، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو۔ چشم فلک نے نظارہ کیا، ان مدینہ کے لوگوں نے آدھے گھر دے دیے، آدھے باغات دے دیے، اپنے کپڑے دے دیے، حتیٰ کہ اگر کسی کی 1 سے زیادہ بیوی تھی، اس نے طلاق دے کر اپنے بھائی کے ساتھ ان بیویوں کا عقد کر دیا۔ آج کشمیر کے زلزلے والے پکار رہے ہیں، سیلاب کے بچے پکار رہے ہیں، آغوش کے بچے پکار رہے ہیں، وہ یتیم پکار رہے ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، جو یتیم کا ساتھ دے گا قیامت اور جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کون ہے جنت میں قرب مصطفیٰ چاہے؟ کون ہے جنت میں معیت مصطفیٰ چاہے؟ آؤ دنیا پر والو، ان یتیم بچوں کے لیے آج عملی طور پر اپنا مظاہرہ کر دیں۔ مت دیکھیں میرے پاس 50 ہے، میرے پاس 100 ہے، 100 اور 50 نہیں، رب کائنات جذبات کو دیکھے گا۔ ہے کوئی جو اس مجلس میں اٹھے؟ ہے کوئی جو پڑا ہوا ہے گلہ جو اس میں ان غریب بچوں کے لیے عملی طور پر تعاون کر دے، جو ان یتیم بچوں کے لیے تعاون کر دے؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آؤ اپنا بیٹے سمجھتے ہوئے آغوش کے بچوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیں۔ 2 منٹ کے لیے میں گفتگو روکوں گا۔ جو بھائی دوست ان بچوں کے لیے تعاون کرنا چاہیں جلدی جلدی آ جائیں۔